پہلی بات یاد رکھ لیں، کسی ایک حدیث صحیح میں، ایک بھی حدیث صحیح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو ان کلمات کے ساتھ ان کی کوئی منقبت بیان نہیں کی کہ علی میرے بعد امت کا خلیفہ ہوگا۔ ایک روایت صحیحہ بھی نہیں ہے کہ علی میری بعد اس امت کا امام ہوگا، اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی۔ ایک بھی روایت صحیحہ نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ علی میرے بعد اس امت کا امیر ہوگا اور تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایک روایت صحیحہ بھی ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت صحیحہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے بھی ثابت نہیں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی روایت صحیحہ ہوتی تو پھر کبھی بحث ہی نہ ہوتی صحابہ کرام کے مابین، اور ان کے اجماع کی نوبت نہ آتی، مشاورت نہ ہوتی۔ اور خود مولا علی شیر خدا نے جو نہج البلاغہ میں برملا کہہ دیا کہ خلیفہ کا تقرر شورا کا کام ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ سمجھ لیا کہ ان حدیث کے ذریعے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں۔ سب سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وہ حدیث نبوی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کے ایک صحابی کے ہاتھ بھیجا جس میں سیدنا علی شیر خدا کے بارے میں کوئی شکایت تھی۔ وہ ایک طبقے کے لوگ تھے، صحابہ تھے، تو آپس میں کسی مسئلے پر نہ نزاع کرنا حرام ہے اور نہ اختلاف کا ہونا حرام ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس طرح کے چند واقعات، اور اسی حجت الوداع سے جب واپس آئے تو چونکہ ان آنے والے صحابہ نے کچھ اور لوگوں سے بات کر دی تھی، تو اس اجتماع میں کچھ اور صحابہ کرام میں بھی آپس میں سیدنا علی شیر خدا کے اس واقعہ سے متعلق جس پر وہ اختلاف ہوا تھا کچھ گفتگو ہوئی، جیسے چہمے گوئیاں آپس میں ہلکے میں بات ہوتی ہے۔ جب الغرض سیدنا علی شیر خدا کی نسبت انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، ایک میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے شکایت کی، پھر دوسرے کھڑے ہوئے، پھر تیسرے کھڑے ہوئے، یا کے بعد دیگرے چار نے کھڑے ہو کے وہی ایک شکایت کی، کچھ آپس میں حلقوں میں کی۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے سنی تو اس کو ناپسند کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا ہے لوگوں کیا میں تمام مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب، یعنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہیں ہوں؟ یعنی کیا تم مجھے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں رکھتے؟ تمہارے اوپر لازم نہیں کہ مجھے جانوں سے بھی زیادہ قریب، عزیز اور محبوب جانو؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس پس منظر میں جب اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسری روایت میں زید بن ارقم کے الفاظ ہیں الستم تعلمون انی اولیٰ بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کی جان سے اس کے لیے زیادہ محبوب اور قریب اور عزیز ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر سن لو، جو مجھ سے محبت کرتا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ جس نے اپنے اوپر میری محبت لازم کر رکھی ہے اس پر علی کی محبت کرنا بھی لازم ہوگا۔ جو مجھے جان سے قریب جانتا ہے وہ علی کو بھی جان کی سے زیادہ قریب اور محبوب جانے، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست رکھے۔ یہ معنی بنتا ہے، ربط بنتا ہے۔ اور اگر ولایت کا معنی یہاں کر لیں خلیفہ، تو اب پھر میں ترجمہ کرتا ہوں اللہم والی من والاہ، تو باری تعالیٰ جو اسے خلیفہ سمجھے، تو آگے کیا بنے گا؟ تو بھی اسے خلیفہ سمجھ۔ اللہم والی من والاہ، جو اسے میرے بعد جانشین سمجھے تو بھی اسے جانشین بنا، جو اسے امام اور خلیفہ جانے تو بھی اسے امام اور خلیفہ بنا، اور جو اسے دشمنی کرے اس کو دشمن رکھ۔ وہ سارا ربط مضمون کا ہی ٹوٹ جاتا ہے، سارے کلام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو جو بات آقا علیہ السلام نے نہیں کی تو امت کا ایک طبقہ 1400 سال سے وہ معنی اپنے آپ بناتا پھرتا ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی نصیر اور مددگار بھی ہے، مولا کا معنی سلطان اور مالک بھی ہے، مولا کا معنی عبد اور غلام بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی قریب بھی ہے، مولا کا معنی مہمان بھی ہے، مولا کا معنی دو امور کسی امر میں شریک ہونا بھی ہے، مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہے، مولا کا معنی مربی تربیت کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی انعام کرنے والا احسان کرنے والے بھی ہے، مولا کا معنی کسی کا جو تابع ہوتا ہے وہ بھی ہے، مولا بھانجے کو بھی کہتے ہیں، سسرالی رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں۔ نہیں یہ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں، حضور نہیں، اللہ دے آسرے چھڑ گئے، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، ایویں نہیں گئے، علی کو خلیفہ بنا کے گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ایویں تھے۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 21,000 نہ 30,721 28,721، ابھی کھولے میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ سامنے، یا ایھا الناس انی تارکن فیکم خلیفتین۔ نہیں سمجھ رہے میرے صحابیوں، سنو، ابوبکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، عمار تو بھی سن، خالد تو بھی سن، جابر تو بھی سن، مقداد تو بھی سن۔ جی آقا، میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی اطراتی۔
نص سے پہلی دلیل ملی ہمیں کہ خلیفہ ہمیشہ معصوم بناتا ہے، لوگ مل کے نہیں۔ بات ہی نہیں فالو کر رہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے حواری ہیں، جو میرے ماننے والے میرے فالوور ہیں، میں جا رہا ہوں، تم سارے جمع ہو کے نا، اکٹھے ہو کے پیچھے سے ایک خلیفہ بنا لینا۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قرآن سے پہلا نقطہ یا پہلی نص، پہلی سند ہمیں یہ ملی کہ خلیفہ معصوم بناتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے دوسری نص ملی، کس کو بناتا ہے؟ باہر والے کو، دوست یار کو، بولو یار، کس کو بناتا ہے؟ معصوم کو، جو اس سے ہو، جو اس سے پہلی نص بولے نا۔ اب میں اسی کے اوپر اگر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں تو پورا خطاب چاہیے مجھے اسی پہ، ایک نقطے پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب وہ خلیفہ بنا کے خود گئے کوہ طور پہ کمانڈمنٹ کے لیے، اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا نا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں ذرا کڑی سے کڑی کو ملانا چاہتا ہوں۔ اب جو بات سنانا چاہتا ہوں ذرا حوالہ سنیں۔ صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کو قرآن کی بہن کہا جاتا ہے۔ میں کوئی چھوٹی کتاب تو دے ہی نہیں رہا یار، اتنی بڑی کتاب جس پہ پورا مدار ہے سنیت کا۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2404، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416۔ گھوڑا تو ہے میدان، اگر کسی کے پاس پیکج ہے لکھو گوگل پہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 تے حدیث لو۔ صحیح بخاری حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3706۔ دوسری کتاب لیں صحیح مسلم، نہیں سمجھ رہے؟ یعنی بخاری کے بعد پھر چوٹی کی کتاب صحیح مسلم، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6217، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6218، 6220، 6221۔ پھر آ گئی تیسری جامع ترمذی، نہیں سمجھ رہے؟ تیسری کتاب صحاح ستہ کی، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3731، 3731۔ چوتھی کتاب آ گئی صحاح ستہ کی ابن ماجہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 115، 121۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، مستدرک للحاکم، طبرانی، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو۔ حدیث صحیح بھی، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، کسی ایک امام اسماء و رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی۔ اعلیٰ درجے کی حدیث، حدیث کا آپ کو پتا ہے یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں تبوک۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک جا رہے ہیں حضور۔ اب حضور پیچھے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا وصی بنا کے جا رہے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاک بیٹے علی کو۔ بات بڑی خاص ہے، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے۔ ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، کوئی آیا تو صحیح میدان میں حیدری کے سامنے سمجھ آ جائے گی کہ حیدر کو ماننے والے کیسے ہوتے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب اپنا خلیفہ، اپنا نائب مولا علی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا، خود جانے لگے، تو مولا علی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو وہاں ایک جملہ کہا ہے حضور نے وہاں ایک، میں نے اتنے حوالے دیے آپ کو یار، وہ جو حضور نے جملہ فرمایا سناؤں؟ میرے آقا فرماتے اما تردا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ہوئے 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 ہوئے، ذرا
گل مک گئی. آقا فرماتے علی خوش ہو جا, تیری اور میری نسبت, منزلت, مقام, درجہ, رتبہ, سکیل وہی ہے جو موسیٰ ہارون کا آپس میں تھا. میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں, تو نبی نہیں, لیکن مقام تیرا میرا دونوں نبیوں جیسا ہے. اب آپ سمجھدار ہیں, اب آپ کو اپنے ساتھ میں انگیج کر رہا ہوں. جو تشبیہ ہوتی ہے نا, تشبیہ ایک ہوتا ہے مشبہ, ایک ہوتا ہے مشبہ بہی. یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ علی شیر جیسا ہے. علی, کوئی دوست ہے میرا اس کا نام ہے علی, میں کہتا ہوں علی شیر, اس کا مطلب وہ جو علی ہے وہ ہے مشبہ, اور شیر کے ساتھ میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں, وہ ہے مشبہ بہی. میں کہتا ہوں علی شیر جیسا ہے. ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ, حرف تشبیہ, یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہوگی وہ جو علی ہوگا نا وہ شیر کی طرح بہادر ہوگا. نہیں سمجھ رہے, بزدل کو تو نہیں نہ کہوں گا کہ یہ شیر جیسا ہے. بولے وہ یار جس میں کوئی صفت موجود ہو, نظر آتی ہو. یا میں کہتا ہوں زید چاند جیسا ہے, وہ زید کوئی خوبصورت ہوگا تو کہوں گا نا یار چاند جیسی جھلک ہوگی, یعنی خوبصورت ہوگا. ویسے تو ہر ماں کا بچہ چاند ہے, میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں نا. اگر زید میں وہ خوبصورتی ہوگی تو پھر ہی تشبیہ دوں گا نا یار. بولیں اب حضور تشبیہ دے رہے ہیں. اب تشبیہ کیوں دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنی امت میں اپنا خلیفہ خود مقرر کر کے گئے تھے کہ یاروں نے کیا تھا, بولو خود کر کے گئے تھے, اور خود اللہ کے دین کے لیے گئے تھے. پیچھے اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنا کے گئے, تو حضور نے وہی مقام اٹھایا. کہا علی میں بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ گئے تھے, پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اپنے بھائی کو, میں بھی اللہ کے دین پر جا رہا ہوں, تو میں بھی تجھے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر کے جا رہا ہوں, اپنا نائب, اپنا جانشین, اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں جب پاک محمد یہ کھول کے بیان کر کے چلے گئے کہ محمد کے بعد محمد کا خلیفہ علی ہے, بولو یار, تو اگر امت محمد کے جانے کے بعد کسی اور طرف چلی جائے تو یہ محمد کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں, حضور ہے نہیں, اللہ دے آسرے ہی چھڑ گئے, کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر, ایویں نہیں گئے, علی کو خلیفہ بنا کے گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ ایویں تھے. شہر مشرق دل زہرا کے چین, میرے مولا حسین, حضرت امام حسین.